نحمده ونصلي ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربیع الاول وہ ماہ مقدس ہے جس میں میرے اور آپ کے آقا محمد مصطفیٰ شافی روز جزا کا اس دنیا میں ظہور ہوا، اور اسی ماہ مقدس میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ آپ کا اس دنیا میں آنا بھی باکمال، اس دنیا میں رہنا بھی باکمال، اور اس دنیا سے جانا بھی باکمال۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں مفہوم عرض کر رہا ہوں، اے لوگو، میرا اس دنیا میں رہنا بھی تمہارے لیے بہتر ہے اور میرا اس دنیا سے جانا بھی تم لوگوں کے لیے بہتر ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ان کمالات کا تذکرہ کرنا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے موقع پر ہوئے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے پہلے عرب میں سخت قحط اور تنگی کا عالم تھا۔ جس سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے اس سال سرسبز زمین، بارآور درخت، سبزہ اتنا زیادہ ہوا، بارشیں ہوئیں، جانور اتنے فرپا اور موٹے ہو گئے، ان پہ اتنی چربی تھی گویا لگتا تھا کہ چربی سے پھٹ جائیں گے۔ وہ تجارتی قافلے جو دوسرے ملکوں میں گئے ہوئے تھے خاصا نفع لے کر آئے، چشموں کا پانی بھر گیا، درختوں پر پھل زیادہ آیا۔ عرب اتنے اکھڑ اور ظالم تھے کہ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ جس سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی اس سال اللہ رب العزت نے تمام عورتوں کو بیٹے عطا فرمائے۔ جب حضرت آمنہ کو حمل ٹھہرا تو وہ فرماتی ہیں کہ ایک دن غیب سے آواز آئی، اے آمنہ، تمہارے پیٹ میں اس امت کا سردار ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ مجھے بالکل محسوس نہیں ہوتا تھا کہ مجھے حمل ٹھہرا ہوا ہے، جیسے باقی عورتوں کو محسوس ہوتا ہے۔ ابھی حمل کو ٹھہرے 2 ماہ ہی ہوئے تھے کہ حضرت عبداللہ آپ کے والد محترم اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضرت آمنہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک دن حمل کی حالت میں نے خواب دیکھا کہ میرے اندر سے ایک نور نکلا جس سے شہر بصرہ، علاقہ شام کے محلات چمک اٹھے۔ اس طرح ایک دوسری روایت میں ہے کہ ایک نور دیکھا جو مشرق سے مغرب تک پھیل گیا اور زمین و آسمان اجاگر ہو گئے۔ یمن میں ایک کاہن تھا جو کبھی باہر نہیں نکلا تھا۔ پیدائش کے موقع پر گھبرا کر گھر سے باہر نکلا اور کہنے لگا، آج بتوں کا زمانہ ختم ہو گیا۔ بڑے بڑے بت خانوں سے آواز آ رہی تھی، ہمارا زمانہ ختم ہو گیا، نبی آخر الزماں کا زمانہ شروع ہو گیا، بتوں کو توڑنے والے کا زمانہ آ گیا۔ حضرت عثمان بن ابی عاص کی والدہ محترمہ فاطمہ بنت عبداللہ فرماتی ہیں کہ میں ولادت کے موقع پر حضرت آمنہ کے پاس تھی۔ میں نے دیکھا کہ ولادت کے وقت تمام گھر نور سے بھر گیا۔ جب میں گھر سے باہر نکلی تو آسمان کے ستارے جھکے آتے تھے، گویا کہ ایسا گمان ہو رہا تھا کہ ستارے مجھ پر آ گریں گے۔ حضرت بی بی آمنہ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے ولادت کے موقع پر ایک نور دیکھا جس سے شام کے محل روشن ہو گئے، اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ بصرہ کے محل روشن ہو گئے۔ جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو خون نکلتا ہے، گندگی نکلتی ہے، بچہ خود گندگی میں لت پت ہوتا ہے، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے جیسے رشتے مادر سے باہر آ رہے تھے، خوشبوئیں پھیل رہی تھیں، نور پھیل رہا تھا۔ جب آپ رشتے مادر سے باہر آ گئے تو کیا دیکھا گیا کہ ناف آن سے کٹی ہوئی ہے، ختنہ ہوا ہے، بالکل پاک صاف دھلے دہلائے، جیسے کسی نے نہلا کر پاک صاف کر کے بھیجا ہو۔ پیدائش کے کچھ دیر بعد ہی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے الٹے ہاتھ پر زور دیا اور اپنا پورا سینہ اٹھا لیا، گویا کہ سجدے کی حالت میں ہو، اور شہادت کی انگلی آسمان کی طرف کی، نظر بلند فرمائی۔ اتنا کرنا تھا کہ پورے گھر میں نور پھیل گیا۔ یمن، شام، ایران، سلطنت روما کے محل نظر آنے لگے، بت اوندے منہ گر گئے، بادشاہوں کے تخت الٹ گئے، وہ بادشاہ جو دربار لگائے بیٹھے تھے ان کے تاج اچھل کر زمین پر گر گئے۔ ایک سمندر کی مچھلیوں نے دوسرے سمندر کی مچھلیوں کو مبارکباد دی۔ کسریٰ میں نوشیروان کا راج تھا، سب کے سب آگ کے پجاری تھے، 1000 سال سے قدیم آگ جلائے ہوئے تھے۔ جیسے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو 1000 سالہ قدیم آگ بجھ گئی۔ نوشیروان نے ایک محل بنایا تھا سفید پتھر کا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے موقع پر اس کے 14 بڑے بڑے برج دھماکے کے ساتھ زمین پر گر گئے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی گود میں لیا، حیران کہ یہ کیسا بچہ ہے۔ اتنے میں آپ کیا دیکھتی ہیں کہ گھر کی چھت پھٹی
اور بادل اندر آیا اور پورے گھر میں پھیل گیا۔ پھر وہ فرماتی ہیں کہ مجھے یوں محسوس ہوا کہ گویا بچہ میری گود میں نہیں ہے، میری گود خالی ہے۔ بادل سے آواز آئی، اس بچے کو مشرق مغرب پھیرا دو، شمال جنوب پھیرا دو، تاکہ سارا جہان اس کے نام کو، اس کی صفات کو، اس کی ذات کو پہچان لے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمالات میں یہ بات بھی شامل ہے کہ آپ کو جھولا فرشتے جھلایا کرتے تھے۔ آپ نے پیدا ہوتے ہی والدہ کی گود میں کلام کیا۔ جب آپ کچھ بڑے ہوئے، گھر سے باہر نکلا کرتے تو ایک ابر آپ پر سایہ کرتا رہتا، درختوں اور پتھروں سے آواز آتی، یا نبی اللہ سلام علیکہ۔ آخری نبی کے آنے کی بشارت تورات، زبور اور نبیوں سے لوگوں کو معلوم ہو چکی تھی اور سب کو ہی آخری نبی کا انتظار تھا۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ مکہ میں ایک یہودی رہتا تھا جو تجارت کیا کرتا تھا۔ پیدائش کی رات اس نے لوگوں سے کہا، اے گروہ قریش، آج رات اس امت کا نبی پیدا ہو گیا ہے، جس کے دونوں شانوں کے درمیان ایک نشان ہے اور نشان میں گھوڑے کی ریال کی طرح چند بالوں کی ایک قطار ہے۔ لوگ یہودی کو لے کر آپ کی والدہ محترمہ کے پاس گئے۔ آپ کی والدہ محترمہ سے بچے کو دکھانے کی درخواست کی۔ والدہ محترمہ نے بچہ ان کو دے دیا۔ چوں ہی بچے کی پشت کھول کر دیکھی تو یہودی بے ہوش ہو کر گر گیا۔ لوگ یہودی کو ہوش میں لائے اور پوچھا، تمہیں کیا ہوا؟ تو وہ کہنے لگا، واللہ بنی اسرائیل سے نبوت چلی گئی۔ اسی طرح ایک راہب تھا، امیسیہ اس کا نام تھا۔ وہ لوگوں سے کہا کرتا تھا، اے اہل مکہ، عنقریب تم میں ایک پیغمبر پیدا ہونے والا ہے، سارا عرب جس کے تابع ہو جائے گا اور عجم پر بھی اس کا اقتدار ہوگا۔ یہ زمانہ اس کی پیدائش کا زمانہ ہے۔ آپ کی والدہ محترمہ فرماتی ہیں، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے، فرشتے نے 3 بار آپ کو غوطہ دیا، پھر ریشمی بٹوے کے اندر سے ایک مہر نکال کر آپ کے شانہ پر لگائی، جس کی وجہ سے ایک سفید انڈے کی طرح کی چیز پیدا ہو گئی جو زہرہ کی طرح چمکنے لگی۔ بچپن سے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی نے برہنہ نہیں دیکھا۔ جب آپ گھر سے ذرا دور ہوتے اور رفع حاجت کے لیے جاتے تو درخت اوٹ کر لیتے۔ بچپن کا زمانہ کھیل کود کا زمانہ ہوتا ہے، لیکن جس کے کندھوں پر 2 عالم کا بوجھ ہو، بھلا اس کا کھیل میں کیسے دل لگ سکتا ہے؟ دائی حلیمہ فرماتی ہیں کہ آپ اپنے بھائی کے ساتھ کھیل کے لیے چلے جاتے، لیکن خود کبھی کھیل میں شریک نہ ہوتے، اور کبھی کبھی اپنے بھائی کو بھی منع فرماتے اور کہتے، ہم کھیل کود کے لیے پیدا نہیں ہوئے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے موقع پر بے شمار کمالات ہوئے۔ اسی کے ساتھ ہی ہمارا آج کے لیکچر کا وقت ختم ہوا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس شان والے نبی کا صحیح معنوں میں امتی ہونے کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔